آج ہمیں کتاب التوحید کا درس نمبر 26 ہے 26. اس سے پہلے 25 درس ہو چکے ہیں. کل کا جو درس تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیسا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ نظر ماننا، خود پر کوئی چیز واجب کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور جب یہی عبادت کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو شرک میں سے ہے. آج دوسری چیز بیان کر رہے ہیں. جیسے پہلے ہی ہمیں یہ گزرا کہ جو بھی ابواب آ رہے ہیں آگے وہ سب لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اصل مطلب ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی وسعت ہے. اسی میں سے لا الہ الا اللہ کی ہی تفسیر میں سے یہ بھی ہے کہ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک میں سے ہے. چیپٹر اس کے متعلق ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک میں سے ہے. پناہ طلب کرنا، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے، ہر بچاؤ حاصل کرنے کے لیے، ہر کسی خطرے سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رشتے میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شروں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اسے ہی استعاذہ کہتے ہیں. لیکن دنیاوی امور میں جسے ہم مدد بھی کہتے ہیں، جس پر ایک انسان قدرت رکھتا ہو، اس وقت ہم استعاذہ یا پناہ کسی کی طلب کر سکتے ہیں، لیکن ان امور میں جن میں ایک انسان طاقت رکھتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں کا کیا حال ہوا وہ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کسی نے دعوت قبول نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر بھی برسائے گئے. پھر جب وہاں سے لوٹ رہے تھے، فرشتوں کو بھی اس کا احساس ہوا اور کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، ہم ان طائف والوں کو زمین کے اندر دھسا دیں گے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی آئے گا جو اسلام اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا. اور ناصر رحمانی حفظہ اللہ اپنے درس میں کہتے ہیں اسی طائف میں سے شاید ایک آدمی ہے، بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، لیکن ایک آدمی ہے شاید اسی کی وجہ سے ہند و پاک میں بھی جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، وہ محمد بن قاسم تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے دعا کا ثمرہ تھا. بہرحال جو بھی ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام طائف سے مکہ لوٹ رہے تھے. انہیں لگا شاید مشرکین اب زیادہ ستائیں گے، انہیں غصہ ہوگا کہ یہ طائف کیوں گئے. پھر مطعم بن عدی کے پاس ایک آدمی پہنچا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، یعنی مجھے ان سے بچاؤ، اپنی پناہ میں لے لو. تو مطعم بن عدی نے اسے قبول کیا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی انسان سے پناہ تب طلب کی جا سکتی جب وہ اس پر قادر ہو، لیکن ان امور میں غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا جن پر صرف اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو یہ شرک میں سے ہے. پھر مؤلف رحمہ اللہ نے سورۃ الجن کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے. بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورۃ الجن جنوں کے ہی نام پر ہے اور جنوں کا ہی تذکرہ ہے. اس میں جن اپنی حالت بیان کرتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب لوگ جب کسی جگہ پر جاتے تھے، کسی جنگل میں جاتے تھے، تو وہاں پر وہ جنوں سے بچنے کے لیے جنوں سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی من صفہاء قومہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو اس وادی کا سردار ہے، جنوں میں سے جو ان کا سردار ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں ان بیوقوف جنوں سے. یعنی چھوٹے موٹے جن ہمیں حملہ کرے، اس لیے ہم اس کی پناہ میں جاتے ہیں جو ان جنوں کا سردار ہے. جن یہ حالت بیان کرتے ہیں اسلام کے بعد کہ کچھ لوگ تھے جو ہم سے پناہ مانگتے تھے، اور اسی وجہ سے جنوں میں قوت بڑھ گئی. اور علماء کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں نے پناہ نہیں مانگی جنوں سے، جن لوگوں سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، لیکن جب لوگوں نے ہی جنوں سے پناہ مانگنی شروع کر دی تو پھر جنوں میں حوصلہ بڑھ گیا اور جن اور ستانے لگے، اور پھر جنوں نے انسانوں کے خوف کو اور بڑھا دیا. راحت کہتے ہیں خوف الابدان، یعنی جسموں میں بھی ان کو تھرتھراہٹ ہونے لگی.
جب انہوں نے پناہ مانگی نا جنوں سے، جنوں کو لگا ہاں یہ لوگ تو ہم سے ڈرتے ہیں، پھر ان کو اور ستانے لگے اور پھر ان کو برے برے طریقے سے ستانے لگے. اور یہی مؤلف رحمہ اللہ نے یہ آیت لائی، یعنی جنوں نے کہا کہ یہ بھی شرک تھا، یعنی لوگ یہ اس طرح کا بھی شرک کرتے تھے کہ وہ ہم سے پناہ مانگتے تھے. تو معلوم ہوا غیر اللہ سے پناہ مانگنا، چاہے جن ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پناہ مانگنا شرک میں سے ہے. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہو کہتے ہیں جنوں سے پناہ مانگنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ شرک میں سے ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، ایک حدیث کا تذکرہ کیا جو صحیح مسلم کتاب الذکر میں ہے. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو کسی جگہ پر گیا، چاہے جنگل میں، شہر میں، کسی دکان میں، کسی نئے گھر میں، کہیں پر بھی اگر کوئی آدمی جاتا ہے، فقال، اس کے بعد یہ کہتا ہے یا یہ کہا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس آدمی نے یہ دعا پڑھی، لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلے. یعنی جب تک ایک آدمی اس جگہ پر ہے جہاں پر گیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو اس دعا کی فضیلت ہے، ایک عظیم دعا، ایک مختصر دعا ہے اور ایک جامع دعا ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اس دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کلمات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کلمات میں پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو شر کے متعلق ہمیں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی، لیکن شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقوں کی جو تخلیق کی ہے تین طرح کی ہے. ایک تو ایسا شر ہے جو محض شر ہے، جیسے ذاتی طور پر شیطان ہے، اسی طرح سے جہنم ہے، اس میں شر ہی شر ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن ذات کے اعتبار سے اس میں شر ہے، حکمت اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے تو وہ خیر ہے. اسی طرح سے ایک چیز ہے جس میں محض خیر ہے، جس میں شر کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے رسول ہے، انبیاء ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، ان میں شر ہی شر ہے. اور ایک مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، ان میں سے انسان ہے، ان میں سے جن ہے، ان میں سے حیوانات ہے. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، حالانکہ شر کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ خیر کو بھی، لیکن جب شر واقع ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، بلکہ اس کی نسبت کرنے والے کی طرف یعنی مخلوق کی طرف ہوتی ہے. جب کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی شر ہوتا ہے، وہ اس کی نسبت ان کے کرنے والوں کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے جنوں نے بھی یہ چیز کا تذکرہ کیا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں پتہ نہیں ہے زمین والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں رہ رہے ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. جب شر کا تذکرہ کیا تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی جب بات چل رہی تھی، جو خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے وہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، کیونکہ آخری میں ایک آیت آتی ہے جس میں کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن جب انہوں نے کشتی کو عیبدار کیا، خضر علیہ السلام نے کشتی سے ایک لکڑی نکال دی، پھر اس سے پانی آنے لگا، پھر کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کروں، جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب خیر شر ہوتا ہے، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے. وہ شر جو ہوتا ہے دنیا میں وہ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں حکمت ہوتی ہے. تو اس دعا میں پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات سے. تو اللہ تعالیٰ کی کلمات غیر اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی کلمات صفات ہے، مخلوق نہیں ہے. اسی لیے ہمیں کلمات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اس دعا میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہے وہ نہ کہ تام ہے، ان میں کوئی نقص نہیں، جیسے امام قرطبی بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک عظیم چیز اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت تھی, ان کو کیا کہتے ہیں چہرہ ڈھکا ہوا تھا. پھر جو وہاں پر پیر کا ایک اپنا مرید تھا, اس نے کہا چہرہ ہٹاؤ تاکہ پیر صاحب آپ کو دیکھ لے اور قیامت کے دن آپ کو جہنم سے بچا سکے, سفارش کر سکے. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں انقذی نفسک من النار, خود کو عمل کر کے جہنم سے بچا لو, میں آپ کو قیامت کے دن کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. تو کوئی آدمی کیسے کسی کو پناہ دے سکتا ہے, کوئی آدمی کیسے جہنم سے بچا سکتا ہے کسی کو. اور ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن پاکستان کی کبار علماء میں ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک دن جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو دو آدمیوں کی بات چل رہی تھی. ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا کیونکہ انہوں نے برا عمل کیا ہوگا, لیکن ایک بار انہوں نے زندگی میں درود پڑھا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آیا ہوگا, اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور اس سے اشارہ کریں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اور کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا لوگ اللہ تعالیٰ کے وقار کو نہیں سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اللہ تعالیٰ کے حق جو ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا کبھی, تو ہم کیسے ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کا حق تھا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی. لیکن اگر چیز نقصان دیتی بھی ہے اس کا مطلب اس دعا میں کمی نہیں ہے, سبب میں کمی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن ہم نے پڑھا, دم کرنے والے دم بھی کیا, مطلب قرآن میں شفا نہیں ہے. نہیں, وجہ ہے دم کرنے والے نے, وجہ ہے اس آدمی کے یقین پر جو دم کرنے گیا. میں نے دعا پڑھی لیکن مجھے پھر بھی کچھ ہو گیا, دعا میں کمی نہیں ہے, کمی مجھ میں کہ مجھے یقین نہیں اللہ تعالیٰ پر. تو یہ چیز بھی اس سے معلوم ہوئی. اسی طرح سے اس حدیث میں ایک عظیم چیز یہ معلوم ہوئی کہ امام قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے, ذاتی تجربہ, ایک بڑے امام ہے, کہتے ہیں میں جب بھی یہ دعا پڑھتا تھا مجھے کبھی بھی کسی چیز نے نقصان نہیں دیا, لیکن ایک دن مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا, بچھو نے کاٹا. پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام, دعاؤں کا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی سے یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہمیں دم کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں. اسی لیے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو شام کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیتا ہے وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے, اسی طرح سے تکلیف دہ چیزوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عظیم چیز سکھائی. ابو بکر صدیق بیان فرماتے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا شرک کی جو آہٹ ہے نا چیٹی کے بھی آہٹ سے یعنی کم ہے. جب ایک چیٹی چل رہی ہوتی ہے انسان نہیں سنتا اس کی آہٹ, اسی طرح سے شرک بھی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام الا ادلک علی شیء اذا قلته ذهب عنك قلیلہ وکثیرہ, کیا میں کوئی چیز آپ کو بتاؤں پھر آپ شرک جو چھوٹا شرک ہوگا اس سے بھی بچیں گے اور بڑے شرک سے بچیں گے. پھر کہا آپ یہ دعا کیا کرنا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.